نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم میں پہلے آیا وما انزل علی محمد وهو الحق من ربهم، دوسری جگہ آیا سورۃ احزاب میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تیسری جگہ سورہ محمد میں آیا جو آج تلاوت ہوا، اور چوتھی جگہ سورہ فتح میں آیا وہ بھی آج تلاوت ہوئی ہے، یعنی 26ویں پارے میں 2 جگہ پر اسم مبارک آیا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سیئاتهم واصلح بالهم، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے اور اس کتاب پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے، اور وہی ان کے رب کی طرف سے سراسر حق ہے، اللہ نے ان کے گناہوں کو مٹا دیا اور ان کے حال کی اصلاح کر دی۔ تو حضور علیہ السلام کا یہ اسم مبارک 4 مقامات پر آیا ہے۔ محمد کا معنی ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کا نام مبارک بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ دیکھیے، ہم کسی کو جب کہتے ہیں نا یہ بہت اچھا ہے، ہم جب کسی کو کہیں یہ بہت اچھا ہے تو کہنے والے کا اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے، اپنا خیال ہوتا ہے اس کے بارے میں بہت اچھا ہے۔ ایسا بھی دیکھا گیا ہے ایک شخص نے کسی کی تعریف کی وہ بہت اچھا ہے، سننے والے نے کہا ہاں مجھے پتا جتنا کہ اچھا ہے۔ اب وہ جو کہہ رہا تھا اچھا اس کے اعتبار سے اچھا تھا، لیکن اس کے عیبوں سے کوئی اور واقف تھا، اس نے بتایا کہ نہیں اچھا۔ تو ہم جب کسی کی تعریف کرتے ہیں تو ہم اپنی معلومات اور اپنے اندازے اور گمان کے مطابق تعریف کرتے ہیں، وہ ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن جب تعریف کرنے والی ذات اللہ کی ہو، ہم کہیں کسی کے بارے میں کہ یہ سراپائے خوبی ہے تو اور بات ہے، رب کہے تو اور بات ہے۔ وہ کہہ رہا ہے حضور کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے علم میں تو کمی ہو سکتی ہے نا، بلکہ ہمارا علم ہے ہی بڑا محدود، تو ہمارا علم غلط بھی ہے، ہو سکتا ہے ہمارا اندازہ بھی غلط ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں نہ تو کوئی کمی ہے نہ کوئی عیب ہے۔ اس نے جب کہا محمد تو واقعی حضور محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور محمد کا معنی کیا ہے؟ سراپا حمد و خوبی، الذی یحمد حمدا بعد حمد، محمد اس کو کہتے ہیں جس کی تعریف جب کی جائے تو تعریف کے بعد پھر تعریف کی جائے، اور جب پھر تعریف کر لی جائے تو اس کے بعد پھر تعریف کی جائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کا یہ نام مبارک بھی اس اعتبار سے، دیکھیں ہم جب کسی کو کہتے ہیں نا، کسی کا والدین نے نام رکھ دیا شیر خان نام رکھ دیا، وہ بڑا ہو کے بزدل بن گیا، تو اب وہ اسم با مسمہ تو نہیں ہے نا۔ کسی کا نام والدین نے رکھ دیا فاضل، بڑا ہوا تو جاہل نکلا، فاضل نہ ہوا، تو اسم با مسمہ تو نہیں ہے۔ لیکن جس کو اللہ کہے محمد، وہ اسم با مسمہ بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کفار کہنے لگے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف باتیں کر رہے تھے، تو کہنے لگے یار ہم ان کی برائیاں بھی کر رہے ہیں اور انہیں محمد بھی کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کا تو معنی ہی وہ ہے جس میں کوئی عیب نہ ہو، جو سراپائے حمد و خوبی ہو، جس میں خوبیاں ہی خوبیاں ہوں۔ تو ہم ایک طرف ان کا نام محمد بولتے ہیں، دوسری طرف اس نام کے الٹ ہم ان کی برائیاں کرتے ہیں۔ تو ان کی برائیاں کرتے کرتے جب ہم محمد کہتے ہیں تو ہماری اس گفتگو کا الٹ ہو جاتا ہے، تو کیا کریں؟ ایک کہنے لگا محمد کہنا چھوڑ دو، بد باطن تھے نا، کیا کرو؟ مذمم کہو۔ مذمم کا معنی ہے جس کی بار بار مذمت کی جائے، مذمت کیا ہوا۔ اب انہوں نے معاذ اللہ
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اس طرح باتیں کرنی شروع کر دی. ایک صحابی نے سنا, بڑے رنجیدہ ہوئے, حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, کہنے لگے یا رسول اللہ وہ تو ایسے ایسے نام بھی انہوں نے اس طرح تبدیل کر لیا اور وہ آپ کو اس طرح پکار رہے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ کہتے ہوں گے کسی مذمم کو, وہ کسی مذمم کو گالیاں دیتے ہوں گے, مجھے تو میرے رب نے محمد بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر محمد کا معنی ہے جس کی بہت تعریف کی گئی ہو, جس کی بہت تعریف کی جائے. پوری کائنات میں, پوری مخلوق میں اللہ نے کوئی ہستی ایسی نہیں بنائی جس کی اتنی تعریف کی گئی ہو جتنی حضور کی تعریف ہے. وقت کیسا ہی کیوں نہ ہو, حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو, مسلمانوں کا عروج ہو یا زوال ہو, علم کی بلندیوں کو چھو رہے ہوں یا علم سے منہ موڑا ہوا ہو, نیک ہوں بد ہوں کیسے ہی ہوں, تخت و تاج کے وارث ہوں اور 3 بر اعظموں پر حکومت کرنے والے ہوں یا در بدر کی ٹھوکریں کھانے والے ہوں, کچھ بھی ہو, یہ اصول رہا ہے ہمیشہ امت میں کہ ہر سال حضور علیہ السلام کی تعریف پہلے سے زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ اس میں مبارک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نام نبی دا رکھیا اللہ نے خود خیالے, اے اذاناں وچ بھی نالے, اے نمازاں وچ بھی نالے, تے نام نبی دے صدقے ٹل جاندی ہر بلائے. قیامت کا جب دن ہوگا, نبی پاک علیہ السلام نے خود فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اس دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مقام محمود پر فائز کیا جائے گا. اب سرکار جب مقام محمود پر فائز ہوں گے تو تمام اولین و آخرین سارے حضور کی تعریف کریں گے. آج دنیا کی کتنی آبادی, ارب خرب جو بھی ہے, تو آج کی ڈیٹ میں ہے نا, آج سے کچھ سال پہلے آبادی اور تھی, وہ لوگ فوت ہو گئے تو یہ والی قوم آ گئی, پھر ہم سب دنیا سے جائیں گے تو اگلے لوگ آ جائیں گے. تو یہ سارے لوگ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے لوگ قیامت کو اکٹھے ہوں گے. اتنا بڑا اجتماع کبھی نہیں ہوا ہوگا, نہ ہی کبھی ہوگا. یہ سارے جب اکٹھے ہوں گے, حضور مقام محمود پر فائز ہوں گے, سبھی حضور کی تعریف کر رہے ہوں گے. یہ ہے اسم محمد کا معنی صلی اللہ علیہ وسلم.